لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے. اور وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے. اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین و سیرت عثمان لکھے گا. اور پھول مانیں گے نہ کلی مانیں گے، امام مانیں گے نہ ولی مانیں گے. ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی مانیں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. بھائی یہ تھوڑی چلت پھرت بند کر دو. اس جلسے میں یہ جو بیچنے والے ہیں یہ بھی ذرا، یہ پروگرام ہے، کوئی بازار نہیں ہے. اور مچھلی بازار کا سامان نہ بناؤ. یہاں کوئی مقصد کی بات ہو رہی ہے، اور جب کوئی بات مقصد کی ہو اور وہ بات ایسے مقصد کی ہو کہ جس کے پیچھے ہزاروں قربانیاں بھی دی گئی ہیں، تو اس بات کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ سننا چاہیے. میرے دوستو، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، لیکن آپ لوگ الحمدللہ ابھی بھی بیدار بیٹھے ہیں. کیوں نہ بیدار بیٹھے کہ بات اس نبی کی ہم کرتے ہیں کہ جس نبی نے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا، جو سو رہے تھے انہیں جگایا، جو نیچے تھے انہیں بلند کیا.
جو تحت سرا میں تھے انہیں سریا ستارے تک پہنچایا، بلکہ یوں کیوں نہ کہ لوگ جو بکریاں چرانا نہیں جانتے تھے اب ان کے خط سے دریا بھی چلتے ہیں۔ اور یہ کس کی محنت تھی اور کس کی نظر تھی اور یہ انقلاب کس کا تھا؟ عنوان ہے پیغمبر انقلاب۔ اب پیغمبر انقلاب کی جب بات آتی ہے تو انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو۔ اب یہ تبدیلی میرے نبی کے آنے سے کیا ہوئی؟ ایسا نہیں ہوا کہ بہترین سڑکیں بن گئی ہوں، اونچی بلڈنگیں بن گئی ہوں، بہترین نہری نظام بن گیا ہو۔ یہ دنیا کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جب بھی کہیں پر پیغمبر انقلاب کا نام آئے گا تو پیغمبر انقلاب کا انقلاب یہ ہوگا کہ میرے نبی نے آ کر دلوں پر محنت کی ہے، میرے نبی نے سوچوں کو بدلا ہے، میرے نبی نے عقیدوں کو بدلا ہے۔ جو مشرک تھے انہیں موحد بنایا ہے، جو بدعتی تھے انہیں سنت پہ چلایا ہے، جو رسم و رواج پہ چلتے تھے انہیں دین پر چلایا ہے، جو جہالت کی دلدل میں تھے انہیں علم کی سریا ستارے پہ پہنچایا ہے، اور جو ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے انہیں 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کے طریقے سکھائے ہیں، اور جو آپس میں بغض رکھتے تھے انہیں رحماء بینہم بنایا ہے، جو آپس میں دستوں گریباں تھے ان کو اللہ کے نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، ان کو آپس میں دستوں گریباں لوگوں کو محبت کرنے کا جذبہ سکھایا ہے۔ یعنی کہ میں کیوں نہ کہوں کہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چلواہ درد آ کے جگ دے امام بن گئے۔ یہ نگاہ نبی کا اثر تھا، اور میرے نبی کی نگاہ جن پہ پڑتی تھی وہ کون؟ سورے وہ کون؟ جن پر نگاہ نبی کا اثر ہوا وہ کون؟ وہ جو مشرک سے موحد بنے وہ کون؟ جو زمین سے آسمان پہ پہنچے وہ کون؟ جو ذرے سے ستارے بنے وہ کون؟ جو جاہل سے عالم بنے وہ کون؟ اور جو جہنمی سے جنتی بنے وہ کون؟ اور جن کو اللہ نے رشد و ہدایت کے چراغ بنایا وہ کون؟ کیونکہ نگاہ نبی ان پہ پڑی ہے۔ یار کتنے خوش نصیب تھے، تمہیں پتا ہے رب نے کیا کہا نبی کو؟ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی اپنے یاروں سے نظریں نہ ہٹانا، ان پر نظریں رکھنا، آپ ان کی طرف نگاہ جما کے رکھنا، یعنی انہیں اپنی نظروں میں رکھنا۔ آج تو کہتا ہے مجھ پر میرے پیر کی نظر ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پر میرے مرشد کی نظر ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پر میرے قائد کی نظر ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھ پہ میرے ماں باپ کی نظر ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پر میرے استاد کی نظر ہے۔ اے نبی کے یاروں تمہاری جوتی پہ قربان ہو، تمہاری نظر محمد الرسول اللہ کی نظر ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے نظریں نہ ہٹانا، انہیں اپنی نگاہوں میں رکھنا۔ کیسے پھر نگاہوں میں رکھا؟ تبوک میں 40,000 کا مجمع ہے، نبی فرماتے مجھے ابو ذر نظر نہیں آ رہا، نہیں سمجھ، توجہ نہیں ہے تمہاری، سو گئے، مجھے ابو ذر نظر نہیں آ رہا۔ دیکھا کہ دور سے کوئی سوار آ رہا ہے، دیکھا کہ ابو ذر ہے، فرمایا کہاں رہ گئے؟ اللہ کے نبی میری سواری پیچھے بیمار ہو گئی تھی۔ یعنی وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی انہیں نظروں میں رکھنا۔ کیسا نظروں میں رکھا ہے کہ 40,000 میں کون سا ستارہ نہیں ہے؟
اس کو بھی نظروں میں رکھا ہوا ہے. یہ کیسا نبی کی نگاہوں میں ہے. یہ دیکھ فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد نبی کا درس ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، صحابہ بیٹھتے ہیں، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے فوراً گھر چلے جاتے ہیں. 1 2 3 دن نبی نے دیکھا، نگاہ میں لے لیا، نظروں میں رکھا، پوچھ لیا ابو دجانہ باقی سب بیٹھتے ہیں تم نہیں بیٹھتے کیوں؟ تو ابو دجانہ کہتے آقا بات اصل میں یہ ہے کہ میرے اور گھر کی اور ایک یہودی کی گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے، اور اس کے گھر کے اندر کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر پر بھی ہے. رات کو جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی شاخوں کی کچھ کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، تو میں صبح اٹھ کے جلدی اس لیے نماز کے بعد جاتا ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں وہ میرے جانے سے پہلے اٹھ نہ جائیں اور وہ جا کر ان کھجوروں کو نہ کھا لے، تو ایک ناجائز انداز میں کھجور میرے بچوں کے پیٹ میں جائے. میں اسے برداشت نہیں کرتا کہ حق کسی اور کا ہو اور قبضہ میرے بچے کر لے، حق کسی اور کا ہو اور اسے کھا میرے بچے لے. تو میں جا کر وہ مٹھی بھر کھجوریں جمع ہوتی ہیں، جمع کر کے یہودی کے گھر پر دے کر آتا ہوں. اس لیے میں ذرا جلدی چلا جاتا ہوں. اور کتنا نظروں میں رکھا تھا، نظروں میں تو رکھا تھا، لیکن ایک بات شیخ پورا کے مسلمانوں ذرا یہ بھی سمجھ لینا، یہ تو ابو دجانہ ہے جو اتنی سی کھجوریں ناجائز برداشت نہیں کرتا، تو ابو بکر پورا باغ ناجائز کیسے لے سکتا ہے؟ یہ تو ابو دجانہ ہے جو اتنی سی کھجوریں لینا قبول نہیں کرتا. تو ابو بکر پہ الزام لگانے والے وہ پورا 8 کلومیٹر لمبا باغ کیسے ہضم کر سکتا ہے کہ ابو دجانہ تو اولئک هم المتقون میں شامل ہے اور ابو بکر تو وسیجنبہ الاتقی میں ہے. باقی سارے صحابہ متقی ہے، ابو بکر اتقی ہے. ابو دجانہ کا تقوی اتنا ہے تو ابو بکر کا تقوی کتنا ہوگا؟ بکواس کرتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر نے باغ لے لیا، وہ تو جب دنیا سے گیا ہے تو کفن بھی پرانا لے کے گیا ہے. کفن بھی وہ جسے نبی کا ساتھ مل گیا ہو، جسے نبی کے ساتھ سونا مل گیا ہو، اسے دنیا کی کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے. اے نبی ان پر نظریں رکھنا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. توجہ، میں نے بات یہاں سے کی کہ نبی انہیں نظروں میں رکھنا. اب بازار میں نبی گئے صحابہ پر نظریں ہیں، مجلس میں صحابہ پہ نظریں ہیں، جہاد میں صحابہ پہ نظریں ہیں. توجہ، نماز میں صحابہ پہ نظریں کیسے ہو کہ نماز میں تو نبی آگے کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ نبی آگے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. اب نبی آگے صحابہ پیچھے، وہ الگ بات ہے کہ میرے نبی کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ پیچھے سے بھی دکھاتا ہے، لیکن سامنے آنکھیں ہو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اے نبی نے نظروں میں رکھنا. اللہ نے یہ موقع میرے نبی کے یاروں کو دیا نماز کی حالت میں کہ نبی نے نگاہوں میں رکھا. کیسے؟ نبی نماز پڑھا رہے، عصر کی 2 رکعتیں ہو گئی، تیسری رکعت میں حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں. نبی کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا. آج بھی جو لوگ مسجد قبلتین میں نماز کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد قبلتین بیت اللہ کی بالکل اپوزٹ سائڈ مسجد بیت المقدس تھی. چنانچہ نبی مثال کے طور پر اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیت اللہ بالکل پیچھے تھا. توجہ، ادھر صحابہ ہیں، آگے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. اب نبی نماز پڑھاتے ہیں، تیسری رکعت میں حکم آ گیا کہ نبی اپنا چہرہ پھیر لو. تو ایک دم نبی نے چہرہ یوں پھیر لیا.
اب ذرا منظر دیکھو، اے نبی نے اپنی نگاہوں میں رکھنا، یوں نبی کا چہرہ جو مڑا تو اب سامنے صحابہ، ادھر نبی کا چہرہ ادھر صحابہ کا چہرہ۔ صحابہ کو تو ابھی تک نہیں پتا نا کہ حکم نماز میں قبلے کی تبدیلی کا آ گیا ہے۔ اب نبی نے جیسے ہی چہرہ یوں پھیرا تو نبی کا چہرہ صحابہ کی طرف، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اب نبی کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور حزب اللہ کی طرف بھی ہے، بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور حزب اللہ کی طرف بھی ہے۔ تھوڑی ہی دیر ہوا، لیکن ہوا تو صحیح نا۔ جب نبی کا چہرہ بیت اللہ کی طرف دیکھا تو صحابہ کا چہرہ بھی پھر گیا۔ یہی تو کمال تھا صحابہ میں، جیسا نبی کو کرتے دیکھا ویسے ہی کیا، جیسے نبی کو دیکھا ویسے ہی کیا، اور ان میں اتباع کا جذبہ تھا، اور اتنا جذبہ، اور ایک تو ایسا اتباع کرنے والا کہ وہ کبھی پیدا نہیں ہوا لیکن وہ نبی کا متبع ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے، کون؟ تمہیں پتہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا رب نے مجھے بتایا ہے اللہ یہاں کی حکمرانی کسی کو دے گا۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا دعا کریں یہاں کی حکمرانی اللہ ہمیں دے۔ اللہ نے کہا نہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، سورہ اعراف قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں کی حکمرانی اللہ نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو دے گا، یہاں کی حکمرانی نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو ملے گی۔ آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ مصر میں تھے اور وہ علاقہ فتح ہوا ہے فاروق اعظم کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں۔ چنانچہ ادھر کہا کہ نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو یہاں کی حکمرانی ملے گی۔ عمر کی اتباع رسول ہونے کی پیشن گوئی یہ پہلے سے ہوئی ہے، کیونکہ یہ علاقہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے۔ بلکہ میں یہ کیوں نہ کہوں، عمر آیا نہیں لیکن اس کے خلافت کی بات پہلے ہو چکی ہے۔ آج کوئی کہتا ہے وہ عمر کی خلافت کو نہیں مانتا، عمر نے کہا کھوتی گیا تو نہ من، عمر پیدا بھی نہیں ہوا تھا، عمر کے خلافت کے فیصلے رب نے پہلے کر دیے۔ تو آج کہتا ہے میں اس کی خلافت نہیں مانتا۔ کون فاروق اعظم؟ ابھی حدیث صاحب آپ سے بات کر رہے تھے کہ حیدرآباد میں جن کے نام کا پتلا جلایا، اب دھوکہ کون کو کیا دے رہے ہیں؟ حیدرآباد کے ایس ایس پی نے فوراً اسٹینڈ لیا اور اس نے کہا میں ان ظالموں کو گرفتار کروں گا، اور گرفتار کیا بھی۔ اب کچھ چمار ایس ایس پی حیدرآباد کے پاس پہنچے اور ان کو جا کے کہتے ہیں جی وہ تو عمر بن سعد کا پتلا جلایا انہوں نے، عمر بن سعد جو کربلا میں حضرت حسین کے مقابلے میں آئے۔ تو جس کی بات کر رہا ہے وہ عمر بن سعد نہیں ہے، وہ عمر بن سعد ہے، اور عمر لکھنے میں بھی الگ آتا ہے اور عمر لکھنے میں بھی الگ آتا ہے، اور عمر اور عمر پڑھنے میں بھی دونوں کا فرق ہے۔ عمر کے نام کے ساتھ آگے واو نہیں ہوتا، عمر کے نام کے ساتھ آگے واو ہوتا ہے۔ جب یہ دھوکہ کسی اور کو دو، ہم کیا جانتے نہیں ہیں کہ تمہاری کتابوں میں 9 ربیع الاول حضرت عمر کی شہادت لکھی ہے؟ ہم تمہیں واقف ہیں، ہم تم سے اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ تمہارے گھر والے تمہیں اتنا نہیں جانتے جتنا یہ حق نواز والے تمہیں جانتے ہیں۔ یہ کوئی کھیل تماشا؟ اس شخصیت کی گستاخی، آج اس کا پتلا جلایا جائے جو آج بھی نبی کے روزے میں نبی کے ساتھ سو رہا ہے، اور اکیلا نہیں، دو سو رہے ہیں۔ وہ اللہ نے جیسے قرآن کو 2 گدوں کے درمیان محفوظ کیا ہے، صاحب قرآن کو اللہ نے 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے۔ وہ آج بھی نبی کے پہلو میں ہے۔ فاروق اعظم پر تبرہ کرنے والوں،
وہ جہاں ہے وہاں تمہارا تبرہ نہیں جاتا، وہاں صرف امت کا درود جاتا ہے۔ تم کہتے وہ صحیح نہیں، میں نے کہا وہ خراب ہو بھی کیسے سکتے ہیں، بلکہ میں کئی جگہ بات کرتا ہوں۔ خواب دیکھا بادشاہ نے، تعبیر سمجھ نہ آئی، کسی نے کہا جیل میں یوسف نام کا قیدی ہے، تعبیر بتائے گا۔ تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال خوب بارش ہوگی، 7 سال قحط ہوگا، بارش کے 7 سالوں میں خوب گندم کاشت کرو تاکہ بعد کے قحط میں وہ کام آئے۔ کسی نے کہا یوسف 7 سال گندم خراب نہیں ہوگی، 7 سال گندم کیسے صحیح رہے گی؟ حضرت یوسف نے فرمایا میرے پاس اس کا حل ہے، گندم کو خوشے میں رہنے دو، جب تک گندم خوشے میں رہے گی گندم تر و تازہ رہے گی، گندم کو کچھ نہیں ہوتا، گندم بالکل صحیح رہے گی۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا گندم اگر خوشے میں ہو تو اسے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ہمدم اگر روزے میں ہو تو انہیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ گندم اگر خوشے میں رہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے، اور ہمدم نبی کے ساتھ روزے میں رہے قیامت کی صبح تک وہ بھی محفوظ رہے۔ وہ فاروق اعظم جو 27 مشورے زمین پہ دیتا ہے، اللہ قرآن بنا کر نبی پہ نازل کرتا ہے۔ 27 سے زیادہ جس کی رائے کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا۔ درندے جس عمر کی قدر کرتے ہیں اور یہ مخلوق اس عمر کی قدر کرتی ہے۔ جس نے آگ کو اشارہ کیا تو آگ بھی راستہ دیتی ہے، جس نے دریا کو خط لکھا تو دریا بھی چلتا ہے۔ جبھی تو کسی منچلے نے کہا کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس معاملے کو سنجیدہ لو، سیریس لو، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی عزت و ناموس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ میرے نبی کا انقلاب ہے، میرے نبی کی محنت ہے۔ میں نے کسی جگہ سائن بورڈ پر لکھے ہوئے دیکھے، کسی کالج کا رزلٹ بڑا اچھا آیا، اس کالج والوں نے بورڈ لکھے اور اس بورڈ پر ایک جملہ ضرور لکھا ہوا تھا، اور وہ سائن بورڈ پر کیا جملہ تھا کہ استاد کی قابلیت طلباء کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے۔ استاد کی قابلیت طلباء کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے۔ میں نے کہا اتنے سے جملے نے عظمت اصحاب رسول کو واضح کر دیا کہ آج 14ویں صدی میں اگر استاد قابل ہو تو طلباء کی مستقبل کی ضمانت استاد کی قابلیت لے لیتی ہے۔ تو بتاؤ استاد جب محمد الرسول اللہ جیسا ہو تو اس کے سامنے بیٹھنے والے شاگرد پھر وہ کتنے قابل ہوں گے، پھر ان کی قابلیت کی کتنی ضمانت ہوگی، اتنی ضمانت ہوگی کہ بھئی آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ رب نے کہا محبوب تیری تربیت کا نتیجہ ہے، اب جو تیرے شاگردوں کے پیچھے چلے گا تو راہ ملتی ہے شب کو داروں سے، ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے۔ صحابہ کس کی محنت ہے؟ بولو نبی کی محنت کون؟ تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کون تھے۔ 1226 آیات ہم نے قرآن کی وہ جمع کی جو صحابہ کی شان۔ صحابہ کو تاریخ میں نہ دیکھنا، یہ مرزا جیلوی جیسے لکھتا انجینئر ہے، حالانکہ انجینئر نہیں پلمبر ہے۔ اسے انجینئر کہنا ایسے ہی جیسے ختنہ کرنے والے کو کوئی سرجن کہنا شروع کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں تیرے دادا پر دادا کو تو پرکھا جا سکتا ہے، صحابہ کو پرکھنا ہو تاریخ میں نہیں اللہ کے قرآن سے پرکھنا ہوگا۔ وہ
قرآنی شخصیات ہیں، وہ نماز پڑھتے تھے تو قرآن یقیمون الصلاۃ بنتا تھا، وہ زکات دیتے تھے تو قرآن یؤتون الزکاۃ بنتا تھا، وہ نیکی کا حکم دیتے تھے تو قرآن یامرون بالمعروف بن کے آتا، وہ برائی سے روکتے تو قرآن ینہون عن المنکر بن کے آتا، بلکہ وہ اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کے گھوڑے بھگاتے تو والعادیات ضبحا کہہ کر اللہ صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں بھی قرآن میں کھاتا ہے۔ تو وہ قرآنی شخصیات تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ یہی بنیادی غلطی ہوتی ہے کہ صحابہ کو تاریخ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جو شخصیت قرآنی ہو اسے قرآن کے تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے، اور جب ہم قرآن کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے محمد جن آنکھوں نے حالت ایمان میں تجھے دیکھا ہے اللہ نے سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی عزت و ناموس کا پہرا دو، میدان میں آؤ اور یہ کہتے ہوئے آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔